بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز نالج میں خوش آمدید۔ سوال قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ آپشن ہے اے ربیع الاول، بی محرم، سی رمضان، ڈی ذی الحج۔ جواب ہے قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ تفصیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل کو جدا کرنے والا کلام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ سوال اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ آپشن اے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ۔ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو امت کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ وہ اپنی دیانت داری، قربانی اور بہترین قیادت کے لیے مشہور تھے۔ ان کے دور خلافت میں ارتداد کی جنگیں ہوئیں اور قرآن پاک کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا آغاز ہوا۔ سوال ہے، کون سا جانور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی عذاب کا باعث بنا؟ آپشن اے اونٹنی، آپشن بی گائیں، آپشن سی بکری، آپشن ڈی گھوڑا۔ جواب ہے اونٹنی۔ تفصیل حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے معجزاتی اونٹنی کو اللہ کے حکم کے خلاف قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 14۔ سوال نماز کا حکم کس واقعے کے دوران نازل ہوا؟ آپشن اے غزوہ بدر، آپشن بی حجۃ الوداع، آپشن سی معراج، آپشن ڈی مدینہ ہجرت۔ جواب معراج میں۔ تفصیل نماز کا حکم واقعہ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 5 کر دی گئیں، جن کا ثواب 50 کے برابر رکھا گیا۔ سوال اسلام میں حج کون سی ہجری میں فرض ہوا؟ آپشن اے 9 ہجری، آپشن بی 5 ہجری، آپشن سی 3 ہجری، آپشن ڈی 10 ہجری۔ جواب 9 ہجری میں۔ تفصیل اسلام میں حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج ادا کیا اور امت کو دین کی اہم ہدایات دیں۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے اور مالی و جسمانی عبادت کا بہترین نمونہ ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس نبی پر کتاب نازل ہوئی؟ آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام پر۔ سب سے پہلی کتاب حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے صحیفے کہا جاتا ہے۔ ان صحیفوں میں انسان کی زندگی گزارنے کے بنیادی اصول درج ذیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ آپشن اے زکوٰۃ، آپشن بی روزہ، آپشن سی نماز، آپشن ڈی حج۔ جواب نماز کا۔ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔
سوال ہے جنگ احد میں کون سی غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی؟ آپشن اے سپہ سالار کی کمزوری، آپشن بی تیر اندازوں کا حکم نہ ماننا، آپشن سی وسائل کی کمی، آپشن ڈی دشمن کی تعداد زیادہ ہونا۔ جواب تین اندازوں کا حکم نہ ماننا۔ تفصیل: جنگ احد میں شکست کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے تیر اندازوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف پہاڑی مقام چھوڑ دینا تھا۔ انہوں نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑی، جس کا دشمن نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ سوال ہے سب سے پہلا اسلامی معاہدہ کون سا تھا؟ آپشن اے صلح حدیبیہ، آپشن بی میثاق مدینہ، آپشن سی معاہدہ خیبر، آپشن ڈی معاہدہ بدر۔ جواب میثاق مدینہ۔ تفصیل: میثاق مدینہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان پہلا اسلامی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کا مقصد تمام کمیونٹیز کو ایک مشترکہ نظام کے تحت امن سے رہنے کے اصول دینا تھا۔ سوال ہے قرآن میں کس فرشتے کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ آپشن اے حضرت میکائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن سی حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تفصیل: قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے خاص فرشتے ہیں جنہیں وحی پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ سوال ہے سب سے پہلا اسلامی مہاجر کون تھا؟ آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ۔ تفصیل: اسلام کے پہلے مہاجر حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت مسلمانوں پر مکہ میں ہونے والے ظلم و ستم کے باعث کی گئی تھی۔ سوال ہے سب سے پہلا جمعہ کس نبی نے ادا کیا؟ آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفصیل: سب سے پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء سے مدینہ کی جانب سفر کرتے ہوئے بنی سالم کے مقام پر جمعے کی نماز پڑھائی۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار اجتماع اور برکت کا دن ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ کون سی ہے؟ آپشن اے سورۃ الفیل، آپشن بی سورۃ الکوثر، آپشن سی سورۃ الاخلاص، آپشن ڈی سورۃ العصر۔ جواب ہے سورۃ الکوثر۔ تفصیل: قرآن کی سب سے مختصر سورہ سورۃ الکوثر ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے نازل کی گئی تھی، اور اس میں کوثر یعنی خیر کثیر کا ذکر ہے۔ سوال ہے سب سے زیادہ عمر والے نبی کون تھے؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ہود علیہ السلام۔ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ تفصیل: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ قرآن پاک میں ان کی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ان کی مسلسل جد و جہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔
سوال قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ آپشن اے بسم اللہ، آپشن بی اقرا، آپشن سی الحمد، آپشن ڈی کل۔ جواب اقرا۔ تفصیل: قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ یہ لفظ سورۃ العلق کی پہلی آیت کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ سوال اسلام میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ آپشن اے نماز، آپشن بی علم حاصل کرنا، آپشن سی زکوٰۃ، آپشن ڈی جہاد۔ جواب علم حاصل کرنا۔ تفصیل: اسلام میں سب سے پہلا حکم علم حاصل کرنے کا تھا جو وحی کے ذریعے دیا گیا۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے جو اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ سوال: سب سے پہلے نماز کی امامت کس نے کی؟ آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن سی حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ۔ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تفصیل: سب سے پہلے نماز کی امامت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کر کے نماز کا عملی طریقہ سکھایا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ آپشن اے سورۃ النساء، آپشن بی سورۃ البقرہ، آپشن سی سورۃ المائدہ، آپشن ڈی سورۃ آل عمران۔ جواب سورۃ البقرہ۔ تفصیل: قرآن پاک کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے جس میں 286 آیات ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں اسلامی احکام، قصص اور ہدایات شامل ہیں۔ سوال: سب سے پہلے حج کس نبی نے کیا؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تفصیل: سب سے پہلے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور لوگوں کو حج کی دعوت دینے کا فرمایا۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اطاعت کی علامت ہے۔ سوال: اسلام میں زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ آپشن اے مکہ میں، آپشن بی مدینہ میں، آپشن سی غزوہ بدر کے بعد، آپشن ڈی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جواب مدینہ میں۔ تفصیل: زکوٰۃ مدینہ میں فرض کی گئی جب مسلمان معاشرتی طور پر ایک مضبوط کمیونٹی کی صورت میں منظم ہو چکے تھے۔ زکوٰۃ غربا کی مدد کے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ۔ جواب حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ۔ تفصیل: سب سے پہلے اذان حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ نے دی۔ یہ اعزاز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت کے باعث حاصل ہوا۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل MD Quiz and Knowledge کو سبسکرائب کریں۔ اپنے قیمتی کومنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ سوالات اور جوابات کیسے لگے۔ مزید دلچسپ اسلامی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔